بچاؤ بچاؤ مجھے۔ ارتضیٰ بائک لیے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اسے ایک بند شٹر کے پیچھے سے نسوانی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ رات کے اس پہر کسی لڑکی کی چیخوں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، یہ وہ جان چکا تھا۔ وہ بائک روک کر شٹر کی طرف آیا تو دیکھا باہر لڑکی کا دوپٹہ گرا پڑا تھا۔ مٹی پر ایسے نشان تھے جیسے کسی کو زبردستی گھسیٹ کر اندر لے جایا گیا ہو۔ یہ تو سوہانی کا دوپٹہ ہے، وہ پہچان چکا تھا۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کھولو کھولو اسے، چھوڑو لڑکی کو، کون ہے اندر؟ سوہانی؟ وہ دیوانہ وار شٹر پر ہاتھ مارے جا رہا تھا مگر شٹر اندر سے بند تھا۔ ارتضیٰ نے آس پاس کچھ تلاشنا چاہا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر وہ پیچھے کی طرف گیا تو وہاں اسے ایک بند کھڑکی نظر آئی۔ ارتضیٰ نے پتھر سے کھڑکی کے شیشے توڑے اور اندر کود گیا۔ ایسے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چوٹیں لگی تھیں۔ اندر کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے وہ چیخوں کی آواز کی سمت بڑھا۔ وہ کوئی بڑا سا خالی کارخانہ تھا جو شاید کافی وقت سے بند پڑا تھا۔ تبھی اس کی نظر ان غنڈوں پر گئی جو ہاتھ میں ہتھیار لیے دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ ارتضیٰ نے بے ساختہ آگے بڑھنا چاہا۔ وہ ان کی نظروں میں آ چکا تھا اور بہت جلد گھیرے میں بھی آ چکا تھا۔ وہ لوگ اسے گھیر چکے تھے۔ تبھی اس کی نظر بند قدم دور کھڑی گاڑی پر گئی جس کے پاس سوہانی زمین پر بے لباس گری ہوئی تھی۔ کوئی درندہ صفت شخص اس پر جھکا اپنی ہوس پوری کر رہا تھا۔ ارتضیٰ کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سوہانی، چھوڑو اسے بے غیرت انسان، میں نے کہا چھوڑو اسے۔ سوہانی ارتضیٰ کی بہن کی بچپن کی دوست تھی۔ وہ ارتضیٰ کو ہمیشہ سے ہی پسند تھی تو وہ غیر مسلم مگر ارتضیٰ کے لیے وہ اسلام بھی قبول کرنے کو تیار تھی۔ مگر جو منظر ارتضیٰ کی آنکھوں نے ابھی دیکھا تھا اس کے بعد اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ابے چپ کھڑا رہ، زیادہ چیخو پکار کی تو یہیں ٹھوک دوں گا۔ تو اندر کیسے گھسا ہاں؟ بندوق تھامے غنڈہ قرایا مگر ارتضیٰ نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، خون میں ابال اٹھ رہا تھا۔ اس کی چیخو پکار سن کر وہ درندہ صرف انسان اٹھا، اپنی شرٹ پہنی اور گھوم کر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ یہ کون ہے بے؟ یہ اندر کیسے آیا؟ وہ شکل سے تو بھلا لگ رہا تھا مگر فطرتاً درندہ صفت تھی۔ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوا کر اس پر حملہ کر کے اس کا گریبان جھنجھوڑا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے کیسے کسی معصوم لڑکی کو ہاتھ لگایا؟ وہ شخص سنبھل نہ پایا اور زمین پر جا گرا۔ ارتضیٰ اس کے اوپر جھکا مسلسل اسے مکے مار رہا تھا۔ سوہانی نیم بے ہوش کی کیفیت میں بمشکل ارتضیٰ کا چہرہ دیکھ پائی۔ باقی کے غنڈوں نے ارتضیٰ کو پکڑ کر قابو کیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی تو نے۔ تو جانتا نہیں میں کس کا آدمی ہوں؟ وہ لڑکا غرایا تو ارتضیٰ نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ تیرے پیچھے جس کی بھی طاقت ہے، جو جس کا بھی آدمی ہے، میں تجھے اور تیرے باس کو جان سے مار دوں گا۔ تو نے ایک معصوم لڑکی کا ریپ کیا ہے۔ وہ صدمے سے چور لہجے میں چیخا تو مقابل درندہ ہنسا۔ بیٹا میرے پیچھے جس کی طاقت ہے نا، اس کا تو کیا، تیرا پورا خاندان مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ جتنے بھرم سے بولا تھا ارتضیٰ نے اسے ہی تیش میں اسے دیکھا تھا۔ بلا اپنے باپ کو اور بول اس سے کہ سامنا کرے میرا، پھر چاہے وہ کتنے ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو۔ نہ لگوائے عدالت کے چکر میں نے تو میرا نام بھی ارتضیٰ نہیں۔ وہ تیش میں بول تو گیا تھا مگر اس کی بات پر وہاں موجود ہر شخص صرف ہنسا تھا۔ تبھی جہاں سوہانی گری ہوئی تھی اس کی طرف کھڑی کار کا دروازہ کھلا۔ ارتضیٰ نے بے ساختہ وہاں دیکھا۔ کار کے اندر سے سگریٹ کا دھواں ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے دیکھا تو کار کے باہر اس کا بوٹ نظر آیا اور پھر وہ خود باہر نکل کر کھڑا ہوا۔ ارتضیٰ کی طرف اس کی پشت تھی۔ یہ لے، باپ حاضر ہے۔ وہ درندہ صرف انسان اس شاندار شخص کی پشت دیکھتے فخر سے بولا۔ تبھی وہ سگریٹ اچھال کر جیکٹ ٹھیک کرتے ہوئے پلٹا۔ ابہام خان۔ ارتضیٰ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جانے مانے سیاستدان دلاور خان کا اکلوتا بیٹا، جس کی وحشت آج کل ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ لے، آ گیا ہے سب کا باپ تیرے سامنے، اکھاڑ لے جو اکھاڑنا ہے۔ وہ شعلہ بار نظروں سے ارتضیٰ کو گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ شاندار شخص جس کی صرف پرسنالٹی ہی شاندار تھی، کردار اپنے باپ دادا کی طرح داغدار، مگر باپ دادا کے کالے کرتوت یوں سرعام مشہور نہ تھے، مگر اس کے تھے کیونکہ یہ جو کرتا تھا وہ چھپاتا نہیں تھا۔ اوہ ابہام دلاور خان، تو تم ہو اس سب کے پیچھے۔
ارتضیٰ نے حقارت سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دیا. آف کورس ڈیوڈ، تمہیں کوئی شک؟ وہ مزے سے بولا. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو. تمہاری لڑائی کے بیچ عورت کو لے آئے. تم کتنے بغیرت ہو ابہام. ارتضیٰ غصے سے دھاڑا تو ابہام نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا. اوہ 1 منٹ، عورت کو کب لایا؟ اوہ کہیں تمہاری معشوقہ تو نہیں تھی؟ اوہ گاڈ آئی ایم سوری، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ مصنوعی اداکاری کرتے ہوئے زوروں سے ہنس دیا. اور یہ تمہاری اور میری لڑائی والا کیا سین ہے؟ ہاں تم میری برابری کے نہیں ہو جو میں تم سے لڑائی کروں گا. ہاں ٹھیک ہے، 1-2 بار تم کسی گاڑی کے نیچے آتے آتے بچے تھے اور بدلے میں نے تمہیں 1-2 بار برباد کرنے کی دھمکی دی تھی، مگر رات گئی بات گئی. چل کرو یار، باقی مجھے یہ سب نہیں پتا. آئی سویر. وہ پیچھے پڑی سہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو ارتضیٰ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں. وہ جسے وہ اپنی عزت بنانے والا تھا وہ کتنے مردوں کے سامنے بے لباس پڑی تھی. ارتضیٰ اندر تک ٹوٹ چکا تھا. یہ تمہارے دوست نے اچھا نہیں کیا اب. ہاں ارتضیٰ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا. آف کورس اچھا نہیں کیا، مگر کیا کر سکتے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا. اچھا چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم اسے لے کر جاؤ، آدھے گھنٹے بعد تمہارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ٹرانسفر کروا دیتا ہوں. ویسے تمہاری معشوقہ زیادہ پیاری تھی تو نہیں، پھر بھی مزہ بڑھایا ہمیں، کیوں زیدی؟ ارتضیٰ نے اسے غصے سے گھورا. ابہام اپنے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگا. میں تمہیں جان سے مار دوں گا. ارتضیٰ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر پنچ مارا. اور یہی وہ لمحہ تھا جب ابہام کے اندر کا جانور جاگ اٹھا. اس نے ارتضیٰ کو دور دھکیلا اور بندوق نکال کر اس پر فائر کی. گولی سیدھا ارتضیٰ کے سینے میں جا کر لگی. ابہام کی اچانک والی حرکت پر اس کا دوست زیدی بھی گھبرا گیا، مگر ابہام رکا نہیں. اس نے مزید 2 فائر کیے اور ارتضیٰ کے سینے میں لگی آگ پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی. درد اتنا شدید تھا کہ وہ آنکھیں بھی نہ کھول پایا تھا. چند لمحے ہی ہوئے تھے جب اس کے جسم سے جان پرواز کر گئی تھی. دور رہ کر بات کرتا تو شاید بخش دیتا، مگر اس مڈل کلاس بوائے نے مجھے ابہام خان کو ہاتھ لگایا. ایسے لوگوں کو میں نہیں بخشتا جو اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. وہ بندوق اپنے آدمی کی طرف اچھالتے ہوئے ایک ادا سے اپنی جیکٹ ٹھیک کرتے ہوئے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا. زیدی نے ایک نظر خون میں لپٹے اس وجود کو دیکھا اور ابہام کی کار کا فرنٹ ڈور کھول کر اندر جا بیٹھا. میرب کے گھر میں ماتم کی صفت بچھی ہوئی تھی. بوڑھی ماں ارتضیٰ کے جنازے کے پاس نڈھال سی بیٹھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی. باپ ایک کونے میں بیٹھا خاموشی سے اپنے جوان بیٹی کی میت دیکھ رہا تھا. آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. ان سب میں صرف میرب تھی جس نے کوئی ماتم نہیں کیا تھا. اس کا چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ پڑا تھا. ارتضیٰ کے جنازے کو دفنا دیا گیا تھا. آج 4 دن ہو چکے تھے مگر وہ اب تک ویسے ہی سپاٹ چہرہ لیے گھر کے کام نمٹا رہی تھی. حارب اس کا کزن دور بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو کچن میں کھڑی اب چائے بنا رہی تھی. کمرے کے دروازے سے کچن کی کھڑکی کے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا. انکل آپ لوگ فکر مت کریں، میں پتہ کروا رہا ہوں. پولیس بہت جلد پتہ لگا لے گی کہ اس شٹر کے پیچھے کون تھا، کس نے یہ سب کیا. حارب نے اپنے خالو کو حوصلہ دینے لگا جو پہلے ہی ڈرے سہمے بیٹھے تھے. وہ اسے کیا بتاتے کہ وہ حقیقت سے واقف تھے، اور یہ بھی کہ اگر انہوں نے کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو وہ بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بیٹا ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا، ہم سے بہتر بدلہ لینے والا وہ ہے، وہی انصاف کرے گا. بس اتنا ہی بولے تبھی وہ اندر آئی. ابا کیا ہو گیا آپ کو؟ میرا بھائی مرا ہے، اس کے سینے میں 3 گولیاں ماری گئی ہیں. میری دوست کی عزت خراب کی گئی ہے، وہ 4 دن سے کوما میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب اللہ پر چھوڑ دیا. ابا اللہ پاک نے ہمیں ظلم کے خلاف لڑنے کا کہا ہے، ہم کیسے چپ بیٹھ جائیں؟ میرا جوان بھائی مرا ہے ابا، وہ تڑپ کر گیلے لہجے میں کہنے لگی. آواز میں لرزش تھی. حارب نے بے ساختہ اسے دیکھا. اس کی ناک اور آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی. وہ لڑکی جو اس چھوٹے سے گھر کی رونق تھی، جس کی آنکھوں میں آج تک کسی نے آنسو نہیں آنے دیے تھے، وہ آج کتنی ٹوٹی بکھری نظر آ رہی تھی. حارب کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا. تم اس معاملے سے دور رہو میرب، اس کے ابا نے سختی سے کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی. ابا لیکن اندر جاؤ میرب. وہ مزید کچھ کہتی جب وہ غصے سے دھاڑے تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اندر چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ اس کے اور ارتضیٰ کے مشترکہ کمرے میں آیا. وہ ارتضیٰ کے سنگل بیڈ پر بیٹھی اس کی تصویر ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. مجھے معاف کر دیں بھائی، آپ نے اپنی زندگی میں ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، مگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائی.
مجھے سمجھ نہیں آ رہا ابا کیوں چپ ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ان ظالموں کا پتہ کروا کر رہوں گی۔ وہ سختی سے آنسو رگڑتے ہوئے کہنے لگے تو حارب اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ میرب، رونے سے ہمارا ارتضیٰ واپس نہیں آ جائے گا۔ جانتا ہوں انکل ڈرے ہوئے ہیں، تبھی تمہیں اس معاملے سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس معاملے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ آخر وہ میرا بھی تو کچھ لگتا ہے نا۔ حارب کی بات پر اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حارب اس کی خالہ کا بیٹا تھا جو لاہور میں رہتا تھا، مگر اس کی ارتضیٰ سے ہمیشہ سے ہی اچھی دوستی تھی، تبھی وہ اکثر چھٹیوں پر آ جایا کرتا تھا، اور پھر ارتضیٰ اور حارب میرب کو خوب تنگ کیا کرتے تھے۔ وہ بات الگ تھی کہ حارب کے دل میں ہمیشہ سے میرب کے لیے پسندیدگی تھی، مگر یہ بات صرف ارتضیٰ ہی جانتا تھا۔ حارب جب بھی اسلام آباد آتا تھا، ارتضیٰ اور میرب کے تو مزے ہو جایا کرتے تھے۔ تینوں ہر دن کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنے باہر چلے جاتے تھے، اکثر انہیں ساتھ سہانی بھی ہوتی تھی۔ ارتضیٰ اور حارب مل کر دن میں میرب کو خوب تنگ کیا کرتے تھے، کبھی ڈراتے، کبھی ہنساتے، کبھی غصہ دلاتے اور کبھی بے وجہ اسے تنگ کرتے تھے، جبکہ میرب ان سب کا بدلہ رات میں لیتی تھی۔ جب ارتضیٰ اور حارب رات جاگ کر مووی دیکھ رہے ہوتے تھے تو میرب یا تو ریموٹ لے کر بھاگ جاتی تھی یا پھر زبردستی ان کی نیندیں خراب کیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بہت سی باتیں یاد کر کے مسکرا رہے تھے۔ باہر سے گزرتی میرب کی امی نے انہیں نم آنکھوں سے مسکراتے دیکھا تو دل میں اچانک ہی ایک خیال آیا۔ وہ کلب میں بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ اس کے آس پاس دو لڑکیاں بیٹھی تھیں جو کبھی اس کی گردن تو کبھی اس کے سینے پر اپنی نازک انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھیں، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ وہ کچھ دن پہلے والا منظر بھلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ خوبصورت سی آنکھیں، وہ معصوم چہرہ ابہام کی نظروں میں بس گیا تھا۔ اسے ابھی بھی یاد تھا جب وہ ہاسپٹل کسی کام سے گیا تھا تو اسے وہاں ایک لڑکی نظر آئی تھی جو روتے ہوئے ریسیپشنسٹ لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ کال پر مصروف آگے بڑھ رہا تھا، تبھی وہ اچانک اس سے ٹکرائی تھی۔ ابہام نے رک کر اسے دیکھا تھا جو زمین پر گرے اس کے آئی فون کو دیکھ رہی تھی۔ ابہام نے اس سے زیادہ حسین لڑکی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسے کسی اور نظر سے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب میرب نے جھک کر اس کا آئی فون اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا اور معذرت کرنے لگی، وہ نہیں سن رہا تھا، وہ بس اس کی سرخ آنکھوں میں رقم وہ کرب دیکھ رہا تھا۔ میرب چند معذرتی کلمات کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ابہام، کدھر گم ہے یار؟ تو اس دن کے بعد سے بالکل غائب ہی تھے، گھر بھی آیا تھا یار، تیری موم نے کہا تو نے کسی سے بھی ملنے سے منع کر دیا ہے، سب خیریت تو ہے یار؟ پریشان لگ رہا ہے تو؟ زیتی اس کے پاس بیٹھی لڑکیوں کو جانے کا اشارہ کرتے اس سے مخاطب ہوا۔ لڑکیاں فوراً اٹھ کر چلی گئیں تھیں، جبکہ زیدی کی نظر ابہام پر تھی جو کھویا کھویا لگ رہا تھا۔ پریشان ہو؟ وہ آنکھیں موندے کش لیتے ہوئے بس اتنا بولا، کیا پریشانی ہے بتا مجھے؟ زیدی نے حیرت سے پوچھا، بھلا ابہام خان کو بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ تو خود سب کے لیے پریشانی کی وجہ بنتا ہے، بہت خوبصورت پریشانی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھ کر بولا تو زیدی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں، کیا مطلب؟ کوئی نئی گرل فرینڈ ملی ہے؟ زیدی کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ گرل فرینڈ نہیں ہے، مگر وہ بہت حسین ہے یار۔ زیدی دلچسپی سے اس کے قریب ہوا۔ کون ہے یار وہ؟ جلدی بتا، کب مل رہا ہے پھر اس سے؟ مجھے ملوائے گا یا نہیں؟ دیکھ، مجھے عادت ہے تیرا چھوڑا ہوا کھانے کی۔ اب جب بھی تجھے کوئی ملتی ہے تو اسے کام پورا ہو جانے پر چھوڑ دیتا ہے، تو اسے رونے کے لیے میں کانٹا دیتا ہوں، اور پھر اپنا کام پورا ہو جانے کے بعد میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا تو ابہام نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے گھورا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ وہ کوئی مال نہیں ہے جو تم سے شیئر کروں میں اسے۔ جب میری پہلی نظر اس پر پڑی تبھی میرے دل نے کہہ دیا کہ وہ صرف ابہام خان کی ہے، اور ابہام کی پسندیدہ شے کو چاہے ابہام اپنے قدموں سے روند ہی کیوں نہ دے، مگر وہ رہتی ابہام کی ہی ہے۔ سو بی کیئرفل۔ ابہام کے اچانک غصے میں آ جانے پر زیدی شاکڈ ہی رہ گیا تھا۔ اوکے کام ڈاؤن یار، میں دوست ہوں تیرا، زیدی نے بہت سنبھل کر کہا تو ابہام نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور ڈرنک کا گلاس اٹھا کر پینے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون تھی، مگر وہ جو بھی تھی وہ اس کے دل کا مسئلہ بن رہی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے مگر اب تک قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی کیونکہ وہ پیسہ کھا چکی تھی، مگر حارب میرب سے کیا گیا وعدہ پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ دوسرے علاقے کے تھانے میں اس کا ایک دوست تھا جو آفیسر تھا، جو خفیہ طور پر چھان بین کروا رہا تھا۔
حارب کو سچ پتہ چل چکا تھا اور اس سب کچھ میرب کے والد کو بھی بتا دیا تھا، جو نہ تو چونکے، نہ حیران ہوئے، نہ ہی انہوں نے کوئی رد عمل دیا۔ وہ خاموش تھے اور ان کی خاموشی کا مقصد تو حارب کو اب سمجھ آیا تھا۔ آپ جانتے تھے سب کچھ؟ آپ بہت پہلے ہی سب کچھ جان چکے تھے، تو پھر آپ چپ کیوں تھے انکل؟ ایسی کیا مجبوری تھی جو آپ نے ہم سے سچ چھپایا؟ اس کے سوالات پر وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگے۔ میرب تھی ہماری مجبوری بیٹا۔ خالہ کی بات سن کر وہ بالکل چپ رہ گیا۔ پولیس والوں کو کچھ ثبوت ملے تھے، پھر کچھ غنڈے آئے اور ہمیں دھمکا کر گئے کہ اگر ہم نے کوئی کیس کرنے کا سوچا تو وہ لوگ ہمیں بھی مار دیں گے، اور جس گھر میں جوان بیٹی ہو ان کے گھر والوں کو ایسے چکروں سے دور رہنا چاہیے۔ وہ یہ سب بول کر گئے تھے۔ حارب ہم کیسے کچھ کرتے؟ دلاور خان بہت طاقتور آدمی ہے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ نہ جانے کس بے بسی سے کہہ رہے تھے جب اچانک دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ سرخ بھیگی آنکھوں سے وہ بے یقینی سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ایسا؟ کیسے ابا؟ وہ آپ کا بیٹا جس کی پڑھائی پر آپ نہ جانے اب تک کتنے پیسے خرچ کر چکے ہیں، جسے آپ نے قابل آدمی بنایا تھا، اسے ایسے ہی کوئی 3 گولیاں مار کر چلا جائے گا اور آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ وہ بے یقینی سے چلائی تھی۔ اس کے باپ نے نظریں چرا لی تھیں۔ اور اماں آپ کے لیے تو میں بعد میں آتی تھی، بھائی پہلے آتا تھا۔ آپ کیسے چھپا سکتی ہیں مجھ سے اتنا بڑا سچ؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اماں آپ کی ممتا مر چکی ہے۔ آپ دونوں نے اماں ابا، آپ دونوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بہت دکھ دیا ہے، مجھ سے سچ چھپا کر اور بھائی کے قتل پر زبان بند کر کے۔ بھائی تو شاید آپ لوگوں کو معاف کر دے، مگر یاد رکھے میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ حارب کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت اس کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ کاش اس کے پاس اتنا حق ہوتا کہ اس کے آنسو صاف کر دے، اسے گلے لگا کر حوصلہ دیتا۔ نادان ہے، نہیں سمجھتی کہ ہم ایک اولاد تو کھو چکے ہیں، دوسرے کو نہیں کھونا چاہتے۔ اس کی ماں دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے مزید رو پڑی۔ جب وہ کالج سے باہر آئی تو دیکھا کہ حارب بائک لیے کھڑا تھا۔ وہ مسکرائی۔ پچھلے 1 مہینے سے اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دے رہا تھا۔ ابا اماں نے تو کالج جانے سے ہی منع کر دیا تھا، مگر میرب بھی اپنی ضد کی پکی تھی، اور پھر اسے حارب کی سپورٹ بھی تو تھی، جو ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تھینک یو سو مچ حارب بھائی، وہ بائک پر بیٹھتے ہوئے بولی تو حارب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے قسم کھائی ہوئی ہے روزانہ مجھے شرمندہ کرنے کی؟ وہ بولا تو مسکرائی۔ یار آپ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو اماں ابا نے تو میرا کالج ہی آنا بند کر دینا تھا۔ اب بھلا ہم کیا غنڈوں سے ڈر کر گھر پر بیٹھ جائیں؟ یہ تو کوئی حل نہیں، ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک عظمت سے بولی تو وہ مسکرایا۔ وہ جان کر باریک آہستہ چلا رہا تھا تاکہ اسے موقع مل سکے اس سے باتیں کرنے کا۔ گھر میں تو سوگ کا سما رہتا تھا، جبکہ باہر وہ کھل کر اس سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اس سے سب کچھ شیئر کرے، کہیں کوئی بات دل میں رکھ کر ٹینشن میں نہ پڑ جائے۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے، تبھی گلی کے اندر ٹرن لیتے ہوئے اچانک ایک کالی چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر بائک کے سامنے آئی۔ اگر وہ بریک نہ مارتا تو حارب اور میرب گر چکے ہوتے۔ موقع پر دونوں نے بریک لگا دیا۔ یہ کیسے گاڑی چلا رہا ہے یہ اندھا آدمی؟ وہ جو ایک جھٹکے سے حارب سے جا لگی، اچانک سنبھل کر سامنے کھڑی گاڑی کو گھورنے لگی۔ غلطی حارب کی نہیں تھی، وہ تو آہستہ ہی چلا رہا تھا، مگر مقابل نفوذ ہر وقت دولت اور طاقت کے نشے میں چور رہتا تھا۔ قہر برساتی نظروں سے سامنے دیکھنے لگا۔ میرب تمہیں چوٹ تو نہیں لگی نا؟ حارب نے رک کر اسے دیکھا جو بائک سے اتر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اتنے چھوٹے راستے پر اپنی اتنی بڑی گاڑی لے کر کون غصہ چلا آتا ہے، وہ بھی فل اسپیڈ میں؟ اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ وہ بلند آواز میں چیخی تو اس کی باریک آواز پر چونک ابہام نے آنکھوں سے سن گلاسز ہٹائے اور بالکل سن رہ گیا، ساکت اور جامد۔ حارب اسے روک رہا تھا، مگر وہ لینڈ کروزر میں بیٹھے اس شخص کو ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ سنا رہی تھی، مگر ابہام نہیں سن رہا تھا، وہ بس سن تھا، وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اس روپ میں بھی حسین لگ رہی تھی، غرض یہ کہ وہ اسے ہر روپ میں بلا کی حسین لگنے والی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر باہر آیا اور وہ اسے اب تک سنائے جا رہی تھی۔ آپ کا وہ کالا چشمہ اور یہ کالی گاڑی، میں ان تینوں اچھے سے سبق سکھا دوں گی۔ سنا آپ نے؟ آئندہ اپنی اس بڑی گاڑی کو ذرا دھیان سے چلانا۔
وہ نہیں جانتی تھی وہ کون ہے. اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ ارتضیٰ کے مرڈر کے اگلے دن اس سے ہاسپٹل میں ٹکرائی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا ہارے باپ سے بمشکل سمجھا بجھا کر بائک پر واپس بٹھاتا چلا گیا تھا. رنگ ٹون کی آواز پر ابہام کا سکتہ ٹوٹا تو دیکھا وہ دیوانوں کی طرح اسے چھوٹے روڈ کو بلاک کر کے کھڑا تھا. وہ کال اگنور کر کے بڑی اجلت میں واپس گاڑی میں جا بیٹھا. وہ اس بائک کا پیچھا کرنے کے غرض سے آگے بڑھا تھا، مگر وہ لوگ غائب ہو چکے تھے. ابہام نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا. نہ جانے کیسے اتفاق تھا کہ وہ اسے ملی تھی، وہ بھی بالکل اچانک، مگر وہ موقع گنوا چکا تھا. اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ جب سے گھر آیا تھا اسی کے خیالوں میں تھا. وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں لگے ہوئے بڑے سے جھولے پر بیٹھا تھا، بالکل گم تھا. رات کی تاریکی میں اس اجنبی لڑکی کا خیال ہی اسے پاگل کر رہا تھا. ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال پیشانی پر بکھر گئے. وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر لیٹ چکا تھا. اس وقت اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ حسین لڑکی اس کے پاس اس کی باہوں میں ہوتی تو اسے اپنا چکا ہوتا. اس کے نازک سے ہلتے ہونٹ اسے یاد آ رہے تھے. کاش وہ ان پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو چھو سکتا. کاش وہ اسے ڈھونڈ کر بیڈ تک لے جا سکتا. کاش وہ اس کے ساتھ رات گزار کر اسے اپنا بنا سکتا. وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا اور بہت کچھ سوچ کر مسکرا رہا تھا. ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے کسی کو اتنا سوچا تھا، ورنہ اس نے جب جس کو اپنانا بنانا چاہا وہ بنا کسی کوشش کے اس کے کمرے تک آ جاتی تھی. بس ابہام کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ اور لڑکی کو پہلی نظر میں ہی اپنا گرویدہ کر لیتا تھا، مگر کوئی لڑکی پہلی بار اس کے ذہن پر حاوی ہوئی تھی. نہ جانے وہ اسے اتنا کیوں سوچ رہا تھا. ابہام کو طلب ہونے لگی. وہ ایک دم اٹھا، موبائل پر کسی کو میسج کیا، کین وی میٹ ناؤ، اور بیلکنی میں ہی ٹہلنے لگا. 2 منٹ کے اندر اندر رپلائی موصوف ہوا، شیور آئی ایم کمنگ. وہ موبائل ایک طرف رکھ کر اب ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا دور کہیں دیکھ رہا تھا. کیا ہی بات تھی جو آج وہ اسے مل جاتی. کاش آج رات وہی اس کے ساتھ ہوتی. تھوڑی دیر بعد اگر اس کے کمرے میں آ کر دیکھا جائے تو منظر کچھ یوں تھا کہ جسے اس نے بلایا تھا وہ 15 منٹ کے اندر اس کے بستر پر پہنچ چکی تھی. وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا اور دوسرا ہاتھ اس لڑکی کی کمر پر تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی لیٹی تھی. دونوں کے اوپر چادر ڈلی تھی. جسم کی آگ تو ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر دل کی آگ کا کیا؟ ابہام ابھی تک اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ اسے کہاں ڈھونڈے، اس کا کیا کرے؟ کوئی راستہ، کوئی ہنٹ اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا. پھر اچانک سے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا. وہ ایک دم اٹھا، لڑکی کو خود سے دور کیا اور ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا. دوست کو میسج ٹائپ کیا. اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. وہ لڑکی کالج یونیفارم پہنی ہوئی تھی. یقیناً وہ اب تک پہنچ جائے گا. اس کے جسم میں ایک دم پھرتی سی دوڑ گئی تھی. چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. وہ اب اسے ڈھونڈ لے گا اور ایک دن وہ اس کی ہو جائے گی. یہ صرف اس کا بھرم تھا. کون جانے وہ امیر کبیر خاندان کا اکلوتا لاڈلا وارث ایک لڑکی کے پیچھے بہت کچھ گنوانے والا تھا. اگلے دن وہ صبح تیار ہو کر کٹ شٹ میں باہر نکلا تھا. وہ آج اس ایریا کے سارے کالجز چیک کرنے والا تھا. وہ ایک دن میں کچھ ہی کالج چیک کروا پایا. پھر واپسی پر چھٹی کا انتظار کرنے لگا اور اسی راستے جا رکا جہاں وہ اسے دوسری بار ٹکرائی تھی. تبھی اس کا فون بجنے لگا. اسے اچانک کوفت ہوئی. وقت گزارنے کے لیے ایک لڑکی کو منہ لگایا تو وہ گلے ہی لگ گئی تھی. جب سے وہ اس سے مل کر آیا تھا وہ اسے اگنور کیے جا رہا تھا، اور اب تو اسے جو نظر آئی تھی اس کے سامنے دنیا کی ہر لڑکی بیکار لگنے لگی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال کر رہی ہو بار بار؟ وہ درستی سے کہنے لگا. دوسری طرف ہچکیاں سنائی دینے لگیں. بھام وہ ہچکیوں کے درمیان بول بھی نہیں پا رہی تھی. بھام کو مزید کوفت ہوئی. کیا وہ لگا رکھا ہے؟ جو بولنا ہے جلدی بولو. وہ بیزارگی سے کہنے لگی. میں پریگننٹ ہوں بھام. اس نے جو سنا وہ ناقابل یقین تھا. وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ پایا، پھر سنبھل کر گہری سانس لی تو اب لہجے میں اچانک ہی اجنبی پن در آیا. بھام نکاح کرتے ہیں نا؟ تم نے کہا تھا تم مجھے اپنا لو گے. وہ بہت امید سے بول رہی تھی. تبھی ابہام کی نظر سامنے سے آتی لڑکیوں کے گروپ پر پڑی، جن میں ایک وہ بھی تھی جس کے لیے وہ صبح سے خوار ہو رہا تھا. میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے. وہ بنا اس کی بات سنے فون بند کر چکا تھا. وہ کار کے دروازے سے ٹیک لگائے بازو لپیٹے کھڑا فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی دوستوں کے ساتھ چلتی آ رہی تھی. شاید وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی. پھر اچانک ہی اسے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی. میرب نے جیسے اس سے دیکھا اس کی نظریں اس امیر زادے سے ٹکرائیں.
وہ مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، وہ اسے پہچان چکی تھی۔ میرب چہرے پر اچانک ناگواری اتر آئی۔ میرب کو اس کا یوں دیکھنا ذرا پسند نہیں آیا۔ ابہام اس کے تاثرات بھانپ چکا تھا، مگر ڈھیٹ بن کر اسے دیکھے گیا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے سے گزر رہی تھی۔ میرب نے سر جھٹک کر رخ پھیر لیا اور دوست سے باتوں میں لگ گئی تو ابہام کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی نظروں سے بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ وہ واقعی پہلی لڑکی تھی جسے اس کی جادوئی آنکھیں بھی اپنی طرف مائل نہ کر پائی تھی۔ وہ حیران کھڑا اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اسے نظر انداز کر گئی تھی؟ ابہام کو اچانک غصہ آیا۔ اس کے پیچھے جانے کے لیے اس نے کار کا دروازہ کھولا، تبھی اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ پھر سے وہی لڑکی۔ ابہام نے غصے سے کال اٹینڈ کی۔ آ رہا ہوں میں، وہ سخت لہجے میں مختصر کہہ کر فون بند کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو وہ بعد میں دیکھے گا، پہلے جو سرد کا درد بنی بیٹھی تھی اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ وہ اس کے فلیٹ کے باہر کھڑا ڈور بیل بجا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اسے دھکیلتے ہوئے اندر آیا۔ وہ اچانک گرتے گرتے بچی۔ ابہام، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے انداز پر شدید غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جو سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ ششدر سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسا سوال کر رہا تھا؟ ابہام، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیران تھی۔ میں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ وہ سن کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ابہام، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے تمہارا ہی ہے۔ تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے کہا۔ میں کیسے مانوں؟ ہاں، وہ ایک دم اجنبی انداز میں بولا تو تانیہ کو اپنا وجود زلزلوں کی زد میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ ابہام، تم میرے کردار پر اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تم شروع سے آخر تک سب جانتے ہو۔ تمہیں سب پتا ہے کہ میں کیسی ہوں۔ میرا صرف تم سے تعلق تھا، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ تمہارے اصرار پر میں تمہارے اتنے قریب آئی، ورنہ میں ایک عام سی لڑکی تھی جو عمر میں تم سے بھی چھوٹی تھی۔ ابہام، میرے پیرنٹس پڑھائی مکمل ہونے کے بعد مجھے واپس بلا رہے تھے، مگر میں تمہارے لیے یہاں رکی ہوئی تھی، اور تم مجھ سے اتنی گھٹیا سوال کر رہے ہو۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو اس کے قریب آیا، بالکل قریب ہوا۔ ہوا کا راستہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ بچہ واقعی میرا ہے تو پھر اس پر میرا حق ہوا ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ جو چاہے کروں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جب اس کے کان کے قریب جھکا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اور میں اسے ضائع کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابہام نے انتہائی پراسرار انداز میں جو کہا تھا اسے سن کر تانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بس اسے دیکھتی چلی گئی۔ ابہام، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ وہ تڑپ ہی گئی تھی۔ بالکل، اس کا کوئی قصور نہیں، قصور ہم دونوں کا ہے، لیکن کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی پڑے گی نا۔ وہ اتنی لاپرواہی سے بولا کہ تانیہ کا جسم ہی سن پڑ گیا۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے نکاح کرو گے ابہام؟ جب ہمیں نکاح کرنا ہی ہے تو بچے کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تم ضائع کیوں کروا رہے ہو؟ وہ بولی تو ہچکیوں کے درمیان بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ کس نے کہا میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں؟ رات گئی بات گئی، تھوڑی تو اپڈیٹ ہو جاؤ یار۔ جس کے ساتھ مرد رات گزارتا ہے نہ اس سے کبھی نکاح نہیں کرتا۔ وہ کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا۔ تانیہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ اس کے قدموں میں آ گری۔ وہاں ایسا مت کہو پلیز، میں نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا، میرے پاس اب کچھ نہیں، عزت بھی نہیں۔ تم ایسا کرو گے تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے کون اپنائے گا ابہام؟ وہ ابزاروں قطار رو رہی تھی اور وہ بالکل مطمئن سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ ہوتا ہے، چلتا ہے، دنیا ہے۔ اپنے کسی دوست سے کہہ دوں گا، کر لے گا وہ تم سے شادی۔ اور ہاں، اگر تمہارے پیرنٹس کہیں زبردستی کروانا چاہیں تو اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ اسے شادی کی رات نشے کی تھوڑی سی ڈوز کسی چیز میں ملا کر دے دینا، صبح سے کچھ یاد ہی نہیں ہوگا۔ سمپل۔ وہ کاؤچ پر بازو پھیلائے اس لڑکی کا خدا نعوذ باللہ بنا بیٹھا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ابہام، میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنا جسم دیا، تمہیں دل دیا، تمہیں چاہا، شدت سے چاہا۔ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے لہجے میں کرب تھا، مان ٹوٹ جانے کی اذیت تھی۔ وہ اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کی طرف جھکا۔ میں تمہاری زندگی میں تمہاری محبت نہیں بلکہ سبق بن کر آیا تھا بیبی گرل۔ میں نے تمہیں بہکایا تو تم بہک گئی،
تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ امید ہے آئندہ تم سنبھل کر چلو گی، یہ تجربہ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اس کا گال تھپک کر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ رہی تھی، وہ جا رہا تھا کبھی نہ آنے کے لیے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، شاید اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کی اپنی غلطی تھی۔ ماں باپ نے اس پر بھروسہ کر کے اسے اس ملک پڑھنے چھوڑ کر گئے تھے، مگر اس نے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ جب وہ روتے روتے تھک گئی تو اٹھ کر شیشے کے سامنے آئی، اپنا بکھرا حلیہ دیکھا۔ وہ اپنے بابا کی پرنسس ہوا کرتی تھی، کیسے کوئی اجنبی اسے گندا کر گیا تھا۔ کیا ماں باپ نے اولاد کو اسی لیے پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئے اور ان کے ساتھ کچھ بھی کر جائے؟ وہ ایسے ہی اپنا آپ کسی کو بھی کیسے سونپ دیتی ہیں؟ تانیہ نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا کانچ کا گلاس اٹھا کر ٹیبل پر مارا اور اس کے ٹوٹے ہوئے شیشے کو کلائی پر رکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے پھیرتے گئی۔ سرخ خون کی بوندیں زمین پر ٹپکتی گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں رہ گئی۔ وہ آج پھر اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ آج وہ اسی لڑکے کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی۔ اس دفعہ اس کی نظر پڑی تو ابہام ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی اور پھر رخ پھیر گئی۔ ابہام کو شدید غصہ آیا۔ وہ کیسی لڑکی تھی؟ وہ اسے کیسے اگنور کر سکتی تھی؟ وہ آنکھوں پر چشمہ لگا کر واپس گاڑی میں جا بیٹھا اور زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ نہ آئی کانٹیکٹ سے، نہ ہی اسمائل پاس کرنے سے تم ہاتھ آؤ گی۔ مجھے لگتا ہے اب تم سے فیس ٹو فیس ہی ملاقات کرنی پڑے گی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیا، مگر پھر سے آنے کے ارادے سے۔ آج وہ کالج سے اکیلے آ رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آیا اور ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چشمہ ہٹائے ہوئے اسے بالکل قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی کمال لگتی تھی، مگر جہاں بات کی جائے ابہام کی پرسنالٹی کی تو وہ بھی وجاہت کا شاہکار تھا۔ ایسے ہی تھوڑی اس نے نظروں سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کیا تھا۔ میرب نے سر تپیر اس شاندار شخص کو دیکھا، پھر بازو لپیٹے درعدم قریب آئی۔ مجھے اسٹاک کر رہے ہیں آپ؟ بدلہ لینا ہے؟ غصہ آ رہا ہے اس دن والی بات پر؟ ڈرانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بھویں سکیڑ کر دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، تو وہ گہرا مسکرایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یوں روز روز کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے اور میرا راستہ روکنے سے میں ڈر جاؤں گی تو آپ غلط ہیں۔ وہ اٹھی گردن کے ساتھ بولی، اور خاندان کا وہ لاڈلا بگڑا لڑکا جو کبھی کسی کی سننا پسند نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیوں سے اس لڑکی کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ وہ دیوانہ وار مسکرا رہا تھا۔ نہ میں تمہیں ڈرانے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں، نہ ہی میرا بدلہ لینے کا کوئی ارادہ تھا۔ انفیکٹ میری تو ایسی کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ وہ کاندھے اچکا کر بے حد نرمی سے کہنے لگا، تو یوں روز روز مجھ پر نظر رکھنا اور اسمائل پاس کرنا اور اب راستہ بھی روکنا، ان سب کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ وہ اب تھوڑی سختی سے بولی تو وہ ذرا قریب آیا۔ ضروری نہیں کسی پر نظر دشمنی یا بدلے میں ہی رکھی جائے۔ کبھی پیار کے بارے میں سنا ہے تم نے؟ ابہام کی بات پر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے ایک دم ہی اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی گرفت اپنے کاندھے پر لٹکائے بیگ پر مضبوط ہوئی۔ مجھے پسند آ گئی ہو تم، تو بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری مجھ سے؟ جو کہو گی پورا کروں گا، بدلے میں میری بن جاؤ۔ وہ اتنے اچانک کہہ گیا تھا کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ وہ پہلی بار کسی کی آنکھوں میں کھویا تھا۔ میرب ششدرتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا کہے جا رہا تھا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کہے جا رہے ہیں آپ؟ راستہ چھوڑے میرا۔ وہ جیسے ہی وہاں سے جانے لگی اس نے اچانک میرب کی کلائی تھام لی۔ میرب کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کتنی مشکل سے ڈھونڈا ہے تمہیں میں ابہام خان ہوں۔ ایسے ہی کسی کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کے لیے میں نے ایفرٹ کی ہے، سرگوشی نما انداز میں بولا۔ میرب کا دل بند ہو رہا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ اسے پبلک پلیس پر روک کر اس کا بازو پکڑے کھڑا تھا۔ میرب کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ بالکل اس کے قریب جھک کر بولا تو میرب کا دل ایک دم دھڑکا۔ کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ ٹھیک ہے اس دن کچھ زیادہ ہی بھول گئی، مگر تم دیکھو، تم مجھ سے دور رہو، تم مجھے جانتے نہیں۔ میں وہ مزید کچھ کہتی جب وہ اسے چپ کروا گیا۔ تم مجھے نہیں جانتے۔ یہ نارمل لہجہ اور یہ سافٹ سائڈ صرف تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو بتا دیتا اسے کہ ابہام خان ہے کون۔ اب تم میری بات غور سے سنو۔
اس کے بازو پر زور ڈالتے ہوئے بولنے لگا، ویسے تو میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، مگر میں انتظار کر سکتا ہوں صرف تمہارے لیے۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے، ٹھیک 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ اگر تم پیار سے مان جاتی ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے زبردستی بھی آتی ہے۔ آرام سے سوچ لو، خود آؤ گی میرے پاس یا مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، کیونکہ آئی سوئر اگر میں زبردستی کرنے پر آیا تو بالکل بھی نہیں بخشوں گا۔ وہ جتنے خطرناک انداز میں بولا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے ششدر سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوئی اور تیز تیز قدم لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ابہام نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ گھبرا چکی تھی۔ وہ شخص جس کے دن رات گناہوں میں گزرتے تھے، وہ 1 ہفتے سے کہیں باہر نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنے گھر والوں سے ملنے حویلی گیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس دوران اس نے کسی اور لڑکی کو بلایا تھا۔ وہ صرف ایک ہی کے خیالوں میں گم تھا، کیا وہ 1 رات کے لیے مان جائے گی؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، ٹھہر کر مسکرایا۔ صرف 1 رات؟ 1 رات میں تو میرا دل ہی نہیں بھرنے والا۔ اتنی خوبصورت ہے وہ، اسے تو ساری رات یوں ہی بیٹھ کر دیکھتا رہوں گا۔ کچھ کروں گا کیسے؟ کم از کم 2-3 ہفتے تو مجھے وہ چاہیے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے ہنس دیا، پھر رکا۔ اس کا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں اس سے۔ اف، کیا ہو سکتا ہے اس حسین پری کا نام؟ آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اس کا سراپا نظر آیا۔ خیر، نام جو بھی ہو، اب وہ میری ہے۔ میں اس نازک لڑکی کی باہوں میں شب گزارنا چاہتا ہوں۔ اف، میں کتنا پاگل ہوں، میں اسے کتنا سوچ رہا ہوں۔ اگر وہ سامنے آئے گی تو میں کچھ کیسے کر پاؤں گا یار؟ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر یوں ہی لیٹا خود سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے تو آج تک اتنا کسی کو سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ جس کے پیچھے بھاگے گا وہ اس سے مزید دور ہوتی جائے گی۔ تم 1 ہفتے سے کالج نہیں جا رہی میرب؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو تم اتنی چھٹیاں کر رہو؟ ورنہ جب میرب کو میں جانتا ہوں وہ تو 2 دن بھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ حارب کے پوچھنے پر وہ جو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب سوچ رہی تھی۔ حارب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میرب، کوئی پریشانی ہے تو پلیز مجھے بتاؤ، کیا ہوا؟ کیا خالہ اور انکل نے تمہیں منع کیا ہے جانے سے، یا کوئی اور بات ہے؟ حارب کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میری دوستیں ہیں نا، وہ ان دونوں نہیں آنے والی۔ کوئی بیمار ہے، کوئی گاؤں گئی ہوئی ہے، کسی کے بھائی کی شادی ہے، تو بس اس لیے میں نے بھی چھٹی کر لی، کیونکہ پھر میں کلاس میں بور ہوتی ہوں نا۔ میرب نے بہانہ گڑھا تو حارب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تبھی میرب کی دوست کا فون آیا۔ میرب نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس کی دوست اس سے نہ آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی، اور یہ بھی بتا رہی تھی کہ ان کے اسائنمنٹ جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ حارب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھے گیا، جو بنا کچھ کہے فون بند کر کے ایک طرف کو رکھ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کل آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں گے؟ اسائنمنٹ جمع کروانے جانا ہے۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ وہ کھل کر مسکرایا۔ ضرور، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ اچھا چلو سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس شخص نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، اور 1 ہفتہ آج پورا ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ کل پھر سے اس کا راستہ روکنے والا تھا۔ اس نے اللہ پاک سے ڈھیروں دعائیں کیں کہ کاش وہ نہ آئے، کاش وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ جو بھی چاہتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر جانتی تو صرف اتنا کہ وہ کافی حد تک ضدی لگ رہا تھا۔ حارب اسے کالج چھوڑ کر جا چکا تھا، اسے ضروری کام آ گیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا وہ واپسی پر نہیں آ پائے گا۔ میرب کی جان تو اب نکلی تھی، کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا اور اب اسے اکیلے جانا تھا۔ وہ دل میں دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ تبھی وہ بڑی گاڑی نہ جانے پیچھے سے کہاں سے نمودار ہوئی۔ وہ ایک دم رک کر پیچھے دیکھنے لگی۔ ابہام گاڑی سے اتر کر باقاعدہ دوڑتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ سوری، میں لیٹ ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی سے معذرت کر رہا ہوں۔ وہ میرب اسے دیکھنے لگی۔ وائٹ شرٹ، بلو پینٹ اور گلے میں مخصوص لاکٹ پہنے ہوئے تھا، پیروں میں وائٹ جاگرز تھے۔ وہ تھا تو کافی ہینڈسم، مگر میرب کو نہ جانے کیوں وہ ذرا بھی پسند نہیں آتا تھا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگی، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بہت آہستگی سے پوچھنے لگا، دیکھیے میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، آپ کیوں مجھے اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں؟ سوری کر تو رہی ہوں، مزید کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ اب رو دینے کو تھی۔ ابہام نے رک کر اسے معصوم چہرے کو دیکھا۔ تاثرات اچانک ہی نرم پڑ گئے۔ میں تمہیں،
وہ کچھ کہنے لگا، پھر لوگ آتے جاتے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ابہام نے گہری سانس لی۔ کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ اس کے اصرار پر وہ گھوم کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ پریشان ہی آ گئی تھی۔ دیکھو، صاف بات ہے، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بہت قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں چھونا چاہتا ہوں، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سمجھ چکا تھا وہ لڑکی کتنی معصوم اور سیدھی سادی تھی، تبھی اسے وہ ان لفظوں میں سمجھا رہا تھا۔ وہ اب شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو اسے تھپڑ لگا چکی ہوتی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کیسی گھٹیا بکواس کر رہے ہیں؟ آئندہ میرے سامنے مت آئے گا، سنا آپ نے؟ ہٹے میرے راستے سے۔ وہ تھوڑی بلند آواز میں غرائی۔ دیکھو میری بات سنو، میں نے کہا ہٹے میرے راستے سے، اور آئندہ کبھی اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ وہ جتنی تیز بولی تھی، 2-3 لوگوں نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا، مگر کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ اسے غصے سے کہہ کر آگے بڑھنے لگے تو ابہام نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری بات کان کھول کر سنو، اگر تم نے آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ابہام خان ہوں میں تم پر ہلکا ہاتھ رکھ رہا ہوں تو سر پر مت چڑھو۔ رہی بات شکل نہ دیکھنے کی تو یاد رکھو میں تمہیں بہت کچھ دکھانے کا ارادے رکھتا ہوں۔ پیار سے منا رہا ہوں، نہیں مانی تو اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تم بہت جلد میرے روم میں میرے ساتھ میری باہوں میں ہوگی، دیکھ لینا تم۔ وہ اتنے جنون میں بولا تھا کہ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگی تھی جبکہ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس کے بیگ سے گرے کارڈ پر گئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو شاید اس کے کالج کا تھا۔ میرب۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر مسکرایا۔ تبھی اس کے پاس میسج موصول ہوا۔ ان لوگوں نے FIR درج کرانے کی کوشش کی ہے۔ ہم لوگوں نے انہیں دھمکایا تھا، پھر بھی آج ان کے گھر کا ایک نوجوان آیا تھا اور FIR کٹوانے کی بہت کوشش کی۔ ہم نے انہیں منع کر دیا تو اس نے اپنی کسی اور آفیسر دوست کی دھمکی دے دی کہ اگلی بار وہ اسے تھانے لائے گا۔ دلاور پریشان، آپ گھر آ جائیں۔ میسج پڑھ کر وہ واپس گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ تھانے میں اپنے آفیسر دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب اسے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انداز ہی بتا رہا تھا کہ دلاور خان کا بیٹا آ چکا۔ حارب نے گھوم کر اسے دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، جبکہ ایک لمحے کو ابہام بھی چونکا مگر سنبھل کر کرسی پر آ بیٹھا۔ تو تم ہو جو بار بار مجھ پر کیس کروانا چاہ رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ حارب نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں قاتل ہو ابہام خان، قتل معاف نہیں کریں گے ہم، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ حارب کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے یہ میرا پہلا قتل ہے؟ خیر، تمہیں اگر تمہارے گھر والے عزیز نہیں تو شوق سے FIR کٹواؤ۔ اور آفیسر صاحب، آپ کو تو سمجھنا چاہیے سرکار کو اگر پتہ چلا کہ آپ اتنے بڑے پولیٹیشین کے بیٹے کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کی اجازت کے بنا، تو آپ کی نوکری کو تو خطرہ ہو سکتا ہے، سمجھا کریں۔ وہ بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا تو حارب نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں؟ وہ لڑکی جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی وہ 4 ماہ سے کوما میں ہے، اور جس کی جوان اولاد کو تم نے 3 گولیاں ماری، ان کے والدین پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے؟ وہ حیرانگی سے کہہ رہا تھا جبکہ ابہام نے بہت مطمئن انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں مارتا اگر وہ بکواس نہ کرتا۔ خیر، اسے بھی میں نے آفر کی تھی، تمہیں بھی کر رہا ہوں، منہ مانگی رقم دوں گا۔ کیس ویس چھوڑو، چیک بھرو اور انجوائے کرو۔ اسے جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ نے حقارت سے اسے دیکھا۔ اپنی حرام کی کمائی سنبھال کر رکھو ابہام خان، کیونکہ جب تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے تو تمہارے گھر والوں کے یہ بہت کام آئے گی۔ وہ بولا تو ابہام سر جھٹک کر اٹھا، چیک پھاڑ کر ڈیٹ وغیرہ لکھی اور اس کے سامنے رکھ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ اگر فیملی امپورٹنٹ ہے تو اس میں اپنی مرضی کی رقم لکھ دینا، ورنہ شوق سے کراتے پھرو کیس۔ ویسے بھی ایسا کرنے سے تمہارے خاندان کا ایک مرد اور کم ہو جائے گا، اور نہ جانے میں تم سے مزید کیا کیا چھین لو۔ وہ زیر لب کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ اس شخص کا میرب سے کوئی تعلق تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کو اس نے مارا ہے وہ اسی کی بہن ہے۔ FIR لکھیں۔ اس کے جاتے ہی حارب نے آفیسر کو مخاطب کیا۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور وہ آج پہلی بار اسے اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کالج نہیں گئی تھی، ابہام جانتا تھا وہ نہیں آئے گی۔ تبھی اس کی کسی دوست تک رسائی حاصل کر کے اسے ڈرا دھمکا کر میرب کو کسی طرح گھر سے باہر لانے کے لیے وہ آمادہ کر چکا تھا۔ وہ جو کتابوں میں جھکی پڑھائی کر رہی تھی، دوست کی کال آنے پر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ دوسری طرف اس کی دوست گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔
یار مجھے لائبریری جانا ہے، پلیز منع مت کرنا، میں نے کسی سے اس کے نوٹس بنانے کی ذمہ داری لی تھی اور اب مجھے بک ایشو کروانے جانا ہے، تم چل سکتی ہو ابھی تھوڑی دیر میں پلیز؟ نائبہ کی بات پر پہلے وہ اسے منع کرنے کا سوچنے لگی، پھر کچھ سوچ کر حامی بھرتے ہوئے رضامند ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر سے باہر نکل کر اس کے گھر کے راستے تک جا رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے بالکل پاس رکی۔ وہ ایک دم ڈر کر پلٹی، ابہام گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا، پسٹل نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ 10 منٹ بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ پر موجود تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ حیران اور پریشان سی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جو ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی۔ ابہام اسے یہاں چھوڑ کر خود اندر چلا گیا تھا اور وہ ایک جگہ جمی کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو اس کے گھر والوں کو یہ نقصان پہنچائے گا۔ تبھی وہ اندر کچن سے آیا، ہاتھ میں کیک کا ڈبہ تھا۔ اس نے کیک اونچے ٹیبل پر رکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ وہ ڈر کر دور ہوئی مگر وہ اس کا بازو تھام چکا تھا۔ کم آن یار، ڈر کیوں رہی ہو؟ ایک کیک ہی تو کٹ کرنا ہے، تمہیں پتہ ہے میری برتھ ڈے میں کبھی نہیں مناتا، دیکھو آج تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہوں کیونکہ تم خاص ہو۔ وہ بہت نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا کر کیک کٹ کر رہا تھا۔ میرب کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ ابہام نے کیک کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک دم منہ پھیر لیا۔ ابہام نے مسکراتے ہوئے ٹکڑا خود کھایا۔ میرب ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اس کا ہاتھ دبوچے اسے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف لے جانے لگا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹخا اور دروازہ بند کر دیا۔ صحیح معنی میں اس کی جان تو اب نکلی تھی جب ابہام اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے کی کوشش کرنے لگی تو ابہام نے اسے پھر بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکا۔ میرب کا خوشبو میں بسا وجود اسے مدہوش کر رہا تھا۔ ابہام نے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا اور اس کی گردن کو پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اپنے لب رکھ دیے۔ آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر وہ ذرا بھی نہ ہلا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ خدا کے لیے میری عزت خراب مت کرو، بخش دو مجھے ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی۔ ابہام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں جانتا ہوں تم ایک اچھے گھرانے کی لڑکی ہو لیکن میرے جذبات بھی تو سمجھو نا، میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں تمہارے لیے، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا سوچتا ہوں تمہیں۔ پلیز مجھے خود سے سیراب ہونے دو، پلیز مجھے دور نہ کرو، مجھے طلب ہو رہی ہے، شدید طلب۔ وہ بہت نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ابھاروں میں منہ چھپا گیا تھا۔ میرب نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر لبوں سے ادا ہوئے۔ ابہام کا بھاری وجود اس کے کانپتے جسم کے اوپر ہلکا ہلکا سا موو کر رہا تھا اور میرب کی جان نکل رہی تھی۔ مگر میں ایسا ہی ہوں، مجھے روکو مت ورنہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ وہ اتنی شدت سے بولا کہ میرب کچھ دیر کچھ بول نہ پائی، پھر اس نے خود کو کہتے سنا، آپ مجھے گناہ میں دھکیل رہے ہیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اتنی بڑی بات بول دی تھی۔ وہ جو بہکا بہکا سا اس کی دھڑکنیں سن رہا تھا، اس کی بات پر کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل ساکت تھا۔ ابہام خان اور شادی کرے، یہ کیسے پاسبل تھا؟ وہ تو وہ شخص تھا جو ٹیشو کی طرح لڑکیاں بدلتا تھا۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوا، بالکل دور، اتنا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا بے یقینی سے۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آپ نے کہا جس دن مجھے محبت کا لفظ کہا تھا، اس دن مجھے لگا تھا شاید کوئی ایسا ہے جس کو مجھ سے محبت ہے، وہ آپ ہیں، مگر میں بھول گئی تھی کہ لڑکے صرف جسم چاہتے ہیں اور آپ نے یہ ثابت کر دیا۔ لڑکے کبھی ساری زندگی کسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں گزار سکتے، پاسبل ہی نہیں۔ تو اب آئندہ آپ میرے راستے میں دوبارہ کبھی مت آئیے گا، سنا آپ نے؟ وہ بالکل ساکت کھڑا رہ گیا اور وہ چلی گئی تھی۔ اس کے کان تو اب تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے اس کی باتوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ بار بار مٹھی سے بالوں کو دبوچے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آخر وہ رک کیوں گیا تھا؟ اس نے اسے جانے کیوں دیا؟ وہ اپنا مقصد پورا کیوں نہیں کر پایا؟ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا جب اس کے کان میں ایک اور لفظ سنائی دیا، محبت، اور وہ بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ گھر آ کر بہت روئی تھی، بار بار پانی سے اس جگہ کو رگڑ کر صاف کر رہی تھی جہاں اس نے لب رکھے تھے۔ اس کی گردن رگڑنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
وہ سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ اس کا جسم بخار کی حرارت سے تپ رہا تھا۔ ابہام کا لمس اس پر اتنا اثر انداز ہو گیا تھا کہ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ایک نامحرم کا لمس اس کے جسم کے حصے جو چھیل گیا تھا۔ حارب جو اسے اصل قاتل بتانے آ رہا تھا، اس کی ہچکیوں کی آوازوں پر اس کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ وہ پہلی ارتضیٰ کے جانے کے بعد اتنا ٹوٹ گئی تھی۔ میں کیسے اسے قاتل کا بتاؤں؟ مجھے یہ سب اکیلے اور سب سے چھپ کر ہینڈل کرنا ہوگا۔ حارب واپس مڑ گیا تھا۔ اسے اب جلد سے جلد اپنے شہر واپس جانا تھا تاکہ وہاں سے وہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ مل کر کارروائی کرا سکے۔ ابہام نہ جانے کتنے ہی دنوں اس بارے میں سوچتا رہا۔ اسے نہ دن کو چین آ رہا تھا نہ رات کو۔ میرب کی طلب اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اس کے ہر اصول پر مرضی اور غالب آ رہی تھی، مگر اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ کیسے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا؟ وہ تو نہ جانے اب تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ سوتا رہا، لیکن پھر اسے میرب کی طلب ہونے لگی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے میرب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کالج سے اسے اس کا نمبر بآسانی مل چکا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ بے بسی سے چیخی تھی۔ دوسری جانب کچھ پل خاموشی رہی، پھر وہ بولا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے تم سے واقعی محبت ہو گئی ہے تو کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ اس دفعہ میرب سن ہو گئی تھی۔ وہ جیسے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ جو اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتا تھا، وہ آج اسے شادی کے لیے پرپوز کر رہا تھا۔ ایک رات گزارنے کے لیے آپ نکاح جیسے پاک رشتے کا سہارا لیں گے؟ وہ بولی تو لہجے میں نفرت تھی۔ ابہام نے گہری سانس لی۔ دیکھو میرب، میں نے پہلے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا، مگر تم یہاں دماغ میں اٹک گئی ہو اور تم میرے دل میں اترتی جا رہی ہو۔ مجھے بتاؤ نا، میں کیا کروں کہ تم میری بن جاؤ؟ پہلے ہی بات الگ تھی یار، لیکن یہ بھی تو سوچو، تمہارے لیے میں نے تمہیں جانے دیا۔ اگر میں ہوس پوری کرنا چاہتا تو تم مجھے روک نہیں پاتی۔ وہ شدت جذبات سے چور لہجے میں بولا تو دوسری طرف میرب کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے؟ میرب، آئی لو یو، پلیز میری بن جاؤ۔ وہ محبت بھرے نرم لہجے میں بولا تو میرب نے خود کو کہتے سنا، مجھے آپ سے محبت ہے ابہام، لیکن آپ کو میرے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکی تھی اور دوسری طرف ابہام نے گہری سانس لی۔ وہ تیار تھا، وہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کے کالج کے باہر کھڑا تھا جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ ابہام پر نظر پڑی تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میرب خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا۔ میرب، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میرب نے خاموشی سے حامی بھر لی تو ابہام کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھنے سے کترا رہی تھی تو ابہام نے آس پاس نظر دوڑائی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ ایک کیفے پر بیٹھا جو کالج کے پاس ہی تھا۔ کچھ آرڈر تو کرو، اسے خاموش اور ڈرا سہما دیکھ کر بولا۔ نہیں پلیز، آپ کو جو بولنا ہے جلدی بول دیں۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پہلے تم بولو، وہ بہت دھیمے سے بولا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اظہار محبت کرو میرب، جو فون پر کہا تھا وہ فیس ٹو فیس کہو نا اب یار۔ کچھ پل وہ خاموش رہی، کچھ کہہ نہ پائی، پھر آہستگی سے بولی، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، لیکن جب اس رات آپ نے مجھے جانے دیا تو مجھے لگا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ تو آپ کبھی بھی اپنی طلب مٹائے بنا مجھے جانے نہ دیتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ بولی تو ابہام نے سر جھکا کر اس بات میں گردن ہلائی۔ تبھی مجھے آپ اچھے لگے تھے، مجھے لگا مجھے بھی آپ سے محبت۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی نہ بول پائی تھی اور ابہام کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے وہ کیوں اسے اتنا چاہنے لگا تھا، مگر اس بات سے وہ انجان تھا کہ اس کا برا وقت تو اب شروع ہوا ہے۔ ایک مشہور سیاستدان کا بگڑا ہوا بیٹا، ایک امیر خاندان کا اکلوتا لاڈلا فرزند، کروڑوں کا اکلوتا وارث، وہ ایک ایسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا جس کے بھائی کو اس نے چند ماہ پہلے قتل کیا تھا۔ کیا حقیقت جاننے کے بعد وہ اسے یوں ہی محبت کر پائے گی؟